اقبال نے کہا نا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار۔ تو وہ کردار حسین آج ہم میں کہیں گم ہو گیا۔ اور میں تو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں صاحب اپنے اپنے مسالک، اپنے اپنے مکاتب کو چھوڑ دیجئے، دنیا فقط دو ہی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حسین زندہ باد لیکن کردار ہمارا یزیدی ہو تو ہم کہاں کے حسینی؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یزید مرد آباد اور یزید کی پوری فلسفی اگر ہمارے اندر آگے سما جائے تو پھر ہم کہاں کے حسینی، کہاں کے یزیدی؟ آج دنیا میں دو ہی طبقات ہیں، یا تو دنیا حسینی ہے یا دنیا یزیدی ہے۔ اگر میں آج اپنے بات کروں اطراف و اکناف میں، اپنے اقوال میں، افعال میں، احوال میں، تو مجھے ہر طرف یزید نظر آتا ہے، مجھے معذرت کے ساتھ کردار حسین کہیں نظر نہیں آتا۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں جہاں سچ ہوتا ہے وہاں حسین ہوتا ہے، جہاں وفا ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے، جہاں پر رخصت چھوڑ کر داستان عظیمت ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے، جہاں حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے، جہاں ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے وہاں حسین آتا ہے، جہاں تحفظ قرآن کی بات ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے، جہاں شریعت کی بات ہوتی ہے وہاں پر حسین ہوتا ہے، جہاں فریڈم آف اسپیچ کی بات ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے، جہاں حق و صداقت کی بات ہوتی ہے وہاں حسین ہوتا ہے، اور جہاں پر وحشت ہے، بربریت ہے، فسطائیت ہے، جہالت ہے، آمریت ہے، شیطانیت ہے، جہاں پر اپنی ذات کے خاطر قوم کو قربان کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آتا ہے، جہاں جھوٹ ہے، جہاں مکر ہے، جہاں پر فریب ہے، جہاں پر بطلان ہے وہاں پر یزیدیت نظر آتی ہے۔ میں آج کی اگر آپ کو مثال دوں تو میں کہتا ہوں ہاں حسینیت یزیدیت تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن حسینیت بھی خال خال ہمیں نظر آتی ہے۔ ارض فلسطین چلیے، وہاں پر ایک طرف آپ کو یزیدیت کا برہنہ رقص نظر آتا ہے تو دوسری طرف فریاد کرتی ہوئے حسینیت آپ کو نظر آتی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں جو کردار ہیں یہ پورے دو نظریات ہیں جو دنیا میں چل رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے عملاً کس کردار میں خود کو ڈھالا، اپنے معاشرے کو ڈھالا، اپنے بچوں کو ڈھالا۔ اگر میں کہتا ہوں امام حسین کی تعلیمات کو 100% اڈاپٹ کرنا تو عملاً ناممکن ہے، لیکن یہ ضرور تخمینہ لگائیے صبح سے لے کر شام تک جب بستر پر لیٹیں تو آج ہم نے حسین کا ذکر کیا ہے، آج ہم روئے بھی ہیں فکر حسین میں، ذکر حسین میں۔ لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے حسین کیا ہے، واہ حسین بھی کیا ہے، لیکن کچھ لمحے کے لیے جب بستر پر جائیں تو یہ اپنا انالائز کریں، احتساب کریں کہ ہم نے فکر حسین کتنا کیا ہے۔ ہم نے درس حسین تو دیا ہے لیکن خود کتنا اس درس پر چلے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم زمانے کو بدلنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن سب سے پہلے خود کو بدلیے۔ اگر خود بدل گئے خدا کی قسم زمانہ خود بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ہر انسان اپنی اپنی تطہیر کرے، اپنا اپنا تزکیہ کرے، اپنا اپنا محاسبہ کرے تو کہیں نہ کہیں ہم نے فکر حسین کی اور امام علی مقام کی عظیمت کی جھلک نظر آ جائے گی۔ لیکن مجھے نظر نہیں آتی۔ میں ایک بات کرتا ہوں یہاں، میں ایک بات مجھے آپ لوگوں سے پوچھنی ہے۔ عائشہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ غلطی کہاں ہوتی ہے جب اپ برنگنگ ہوتی ہے، جب آپ بچوں کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں تو ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، باپ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا ایک کردار ہوتا ہے، معاشرے کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس میں ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں، کہاں غلطی کہاں ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ غلطی جہاں میں اس وقت کھڑی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جہاں ماں باپ کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی تھی نا، انہوں نے جہاں اپنی ذمہ داری کو نہیں سنبھالا وہاں سے غلطی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ میں بات کرتی ہوں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اپنا پراپر ٹائم دیتی ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو وہ بھیجتی ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے، اور خطبہ سننے کے بعد وہ ویٹ کرتی ہیں ان کے آنے کا، اور جب جناب حسن آ جاتے ہیں تو اب پوچھتی ہیں کہ بتاؤ تم نے کیا سنا ہے۔ تو یہ جو تربیت کا مرحلہ تھا نا، یہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسری جگہ پر دیکھتے ہیں تو ایک بچہ جو کہ اپنے گھر میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر کوئی سائل آیا ہے مانگنے کے لیے تو انہیں پتہ ہے کہ اماں بھی روزے سے ہیں، والد بھی روزے سے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ دسترخوان پر کھانا رکھا ہے،
اذان کا انتظار ہے، اذان ہونے کو ہے، سائل آ جاتا ہے اور سائل کو وہ تمام کا تمام کھانا دے دیا جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ سائل بھوکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی تربیت جو جناب سیدہ نے اپنے بچوں کی ہے. پھر یہ جو بہادری ہم دیکھتے ہیں نا، ایک شجاعت دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کو شہید کیا گیا تھا، یہ ہے حق بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مظلوم تھے، نہیں، وہ شجاع تھے، وہ بہادر تھے. انہیں بہادری کے ساتھ اس جو وہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسی چیزوں کا سامنا کرے جہاں آپ کی اولادیں موجود ہوں، جہاں بیگم ہوں، جہاں بیٹیاں ہوں، اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے بعد آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم اپنی جانب اگر دیکھیں تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم میں سے ہر ایک کا یہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں، گھر والوں کو ہم سیو کر لیں، اور یہ سب سے بڑی پرائرٹی ہے. لیکن چونکہ جناب حسین کے اندر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ شجاعت تھی کہ جب انہوں نے، وہ یقینی طور پر ان کے ذہن میں ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب جناب فاطمہ چھوٹی سی ہیں اور جب کوئی گن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا جاتا ہے، نجس چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو ایک چھوٹی بچی وہ بہادر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ فطری طور پر بہادر تھیں کیونکہ ان کے والد بھی بہادر تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اٹھانا. تو یہ جو تربیت تھی نا، وہ جناب سیدہ سے ملی، انہیں جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ملی. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اگین بحث کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں. وسیع صاحب آپ کی طرف آؤں گا، علامہ صاحب آپ کے، مولانا صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. اینڈ دین آف کورس وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جی ہم آج کے معاشرے میں کر سکتے ہیں، اور صرف باتیں نہیں، آپ کھل کے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اینڈ میں کیا ہوگا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، میرا سب سے بڑا فیئر کیا ہے؟ سب سے بڑا میرا فیئر یہ ہے، کیونکہ میں زندگی میں 19 سال ہو گئے مجھے یہ سب کرتے ہوئے آج، اور میرا فیئر پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میں کر نہیں پایا وہ سب کچھ جو میں کرنا چاہتا تھا. یہ میرا فیئر ہے. اچھا، اس کے لیے بلیم کسی کو بھی کر لوں میں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے آنسربل ہونا ہے اپنے آپ کو بھی، اور خدا کی بارگاہ میں جواب خدا کو میں نے دینا ہے. Are we ready for this? فرض کیجئے کہ میں کل چلا جاتا ہوں، کل میں مر جاتا ہوں، کیا ہوا؟ یاد رکھیے دنیا ایسے ہی چلے گی، اس پہ کسی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں آنے والا. لیکن میں اپنے اعمال کا جتنا بھی پنڈورا باکس ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا. اب وہ روز محشر کھلے گا، جب روز محشر کھلے گا تو وہاں میں کیا کہوں گا؟ فیصلہ تب ہونا. اور اگر ہم اس بات پہ رلائے کرتے ہیں کہ بخشش ہونی ہے، تو بلا شبہ، بلا شک اس میں کوئی آپ کو ہونی ہے. لیکن جب میں واپس آتا ہوں تو آپ کو ایک قصہ سناؤں گا. ایک کتاب تھی، دلی جو ایک شہر تھا، ملا واحدی کی.